میرا بچپن کراچی کے علاقے قائد آباد میں گزرا ہے۔ ہمارا گھر ریڈیو پاکستان کالونی کے سامنے والی آبادی میں نیشنل ہائی وے کے کنارے معروف دوا ساز کمپنی سے متصل تھا۔ ان دنوں کراچی میں بارشیں بہت زیادہ اور بڑی موسلا دھار ہوتی تھیں۔ بارش کے بعد کئی دن نشیبی جگہوں پر پانی کھڑا رہتا تھا۔ ریڈیو کالونی سے برساتی پانی کی نکاسی ایک نالے کے ذریعے ہوتی تھی جو ہماری آبادی کے درمیان میں سے گزرتا ہوا ندی تک جاتا تھا۔ یہ برساتی نالہ عام دنوں میں تو ہمارے گھروں کی نکاسی آب کا ذریعہ ہوتا تھا، البتہ برسات کے دنوں میں اس میں ریڈیو کالونی سے بہہ کر آنے والا تیز رفتار مٹیالہ پانی گرجتا شور مچاتا بہتا تھا۔ ہمارے گھر کی مغربی دیوار اس نالے کے عین اوپر تھی۔ نکاسی آب چونکہ اسی طرف ہوتا تھا، اس لیے ہمارا واش روم بھی اسی دیوار کے ساتھ تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ حبیب اللہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا۔ امی ابا کہیں جاتے تو اسے ساتھ لے کر جاتے اور ہم چاروں گھر پر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی ہوا کہ امی اور ابا حبیب اللہ کو ساتھ لے کر ہمارے ماموں کے گھر گئے۔ وہاں سے واپسی تک انہیں اتنی دیر ہو گئی کہ قائد آباد آنے والی بس نہ مل سکی، چنانچہ مجبوراً انہیں صبح تک وہیں رہنا پڑا۔ ہم چاروں یہاں گھر پر اماں ابا کا انتظار کرتے کرتے بالآخر تھک کر سونے لگے۔ اس زمانے میں نہ موبائل فون ہوتا تھا اور نہ ہی ہمارے جیسے گھروں میں کوئی عام فون کا کوئی تصور تھا، اس لیے اس بات کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی اطلاع ملتی۔ خیر، سوتے جاگتے رات گزرنے لگی۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ باہر نیشنل ہائی وے پر بھی ٹریفک جلد ہی ختم ہو گیا اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ہم تقریباً سبھی نیند کی آغوش میں تھے کہ اچانک کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پانی گرنے کی آواز ہے۔ پہلے تو میں نے سنی انسنی کر دی، لیکن پھر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ پانی گرنے کی آواز برساتی نالے والی دیوار کی طرف سے آ رہی ہے جہاں ہمارا واش روم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کچھ جیسے بالٹی میں سے اپنے جسم پر مگے سے پانی بہا بہا کر نہا رہا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا۔ اس زمانے میں گھروں میں عام طور سے چھتوں پر پانی کی ٹینکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ استعمال کا سارا پانی باہر سرکاری نلکوں سے بھر کر لایا جاتا تھا اور بالٹیوں، ڈرموں یا مٹکوں میں ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی یہی صورتحال تھی۔ جب ٹینکیاں نہیں تھیں تو سردیوں میں گیزر کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ پانی گھی کے استعمال شدہ ٹین کے ڈبے میں گرم کیا جاتا تھا اور اسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ بالٹی میں ملا کر نہاتے تھے۔ تو یہ ان سردیوں میں آدھی رات کو کون یوں ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے؟ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے دائیں بائیں دیکھا تو باقی بہن بھائی بھی میرے قریب ہی سو رہے تھے۔ واش روم میں سے مسلسل پانی کے مگھے پر مگھا بہنے کی آواز آئی جا رہی تھی۔ اب تو ڈر کے مارے میں کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ میں نے بغیر آواز نکالے بڑے بھائی کو آہستہ سے ہلایا۔ 2-3 مرتبہ ہلانے پر وہ اٹھ بیٹھے اور میری طرف ناراض نظروں سے دیکھ کر بولے، کیا بات ہے؟ میں نے انہیں واش روم سے آنے والی پانی گرنے کی آواز کی طرف متوجہ کیا۔ وہ چند لمحے تو میری بات سمجھ ہی نہ پائے، لیکن جب میں نے دوسری چار پر گہری نیند سوئی ہاجرہ باجی اور زینب باجی کی طرف اشارہ کیا تو بھائی کو فوراً ہی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ جب ہم چاروں بہن بھائی یہیں موجود ہیں تو پھر واش روم میں یہ کون ہے جو لگاتار پانی بہائے جا رہا ہے؟ پھر جتنا پانی بہایا جا رہا تھا اتنا تو غسل خانے کی بالٹی میں بھی یہی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ہم دونوں بھائیوں کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ بھائی اٹھے اور آہستہ سے بڑی بہن کو جگا کر اس طرف متوجہ کیا۔ اب تو ہم چاروں خوف سے کانپنے لگے۔ پھر ہم دونوں بھائی بھی ان کے قریب جا کر سہمے سہمے سے بیٹھ گئے۔ نیند ہماری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ خدا جانے کب تک واش روم سے طرح طرح کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر یکایک خاموشی چھا گئی، لیکن ہم چاروں بچے اسی طرح خوف زدہ ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھے رہے، حتیٰ کہ مساجد سے فجر کی اذانیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دیر میں سورج طلوع ہوا اور اجالا پھیلنے لگا۔ روشنی پھیلنے سے ہمارا خوف کچھ کم ہوا تو ہم چاروں اٹھے اور جا کر آہستہ سے واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن یہ کیا! یہاں تو پانی بہنے کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ بالٹی اسی طرح لبالب بھری ہوئی تھی جیسی رات کو چھوڑی گئی تھی، اور واش روم کا فرش ایسے خشک ہو رہا تھا جیسے یہاں کئی دنوں سے کوئی چھینٹا بھی نہ گرا ہو۔ ہم حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگر یہاں رات بھر کوئی نہیں آیا تھا تو پھر وہ پانی بہانے کی آوازیں کیسی تھیں؟ بڑے بھائی نے حیران ہو کر کہا، یہ برساتی نالے کا آسیب ہوگا جو رات کو یہاں آیا ہوگا۔